اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ابھی بہت چھوٹی بچی تھیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت بوڑھے تھے، ان کی کفالت یعنی سرپرستی میں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بے اولاد تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہیں یعنی بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے اللہ سے اپنے لیے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی جسے اللہ نے قبول کیا۔ اس کا پورا ذکر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی اور اللہ نے اسے قبول کیا اور ان کو بے انتہا بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دعا کون سی ہے؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ سورہ آل عمران سورہ 3 آیا 38۔ ایک اور دعا جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے مانگی تھی وہ یہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث، یعنی صرف اللہ تعالی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ قرآن سورہ الانبیاء سورہ 21 آیا 89۔ ایک اور دعا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی وہ یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ قرآن سورہ ابراہیم سورہ 14 آیا 40 اور 43۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نماز قائم کرنے والا ہونا پڑے گا اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، انتہائی مشکل حالات میں مانگنے والی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا پر حکومت دی تھی، جیسے انسان، جنات، جانور اور پرندے بھی اس میں شامل تھے، اور آپ کو ہر جانور کی بولی بھی سکھائی تھی۔ آپ نے جب چونٹیوں کی ملکہ یعنی رانی کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام یعنی نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ حضرات کہا مار کر نہیں ہنستے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے یہ دعا عرض کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ النمل سورہ نمبر 27 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں وہ دعا کون سی ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگی تھی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ قرآن سورہ 27 آیا 19۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہے۔ ایک اور دعا جو ہمیں قرآن مجید میں سورہ 4 آیا 28 اور 29 میں ملتی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورہ 4 آیا 28 اور 29۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ سورہ 4 آیا 28 اور 29۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور ہم دوسرے کے مالوں کو نہ کھائیں، یعنی ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور کسی حقدار کا
حق نہ دبائیں۔ اب ہم مشکل کے وقت ایک بہت ہی پیاری دعا سیکھیں گے۔ حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جنگ کے لیے تھا اور سخت گرمی میں تھا، لہٰذا گرمی کی وجہ سے ان مہاجرین کو سخت پیاس لگی، تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ عنقریب اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے اور یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس لیے اس میں سے پانی نہ پینا، مگر ایک چلو اپنے ہاتھ سے پی سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ یہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ بھی سختیوں کو کیسے برداشت کر سکے گا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کے پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، ان سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے جالوت کے لشکر سے ٹکرا گئے، کیونکہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو اس وقت مشکل حالات میں طالوت کے لشکر نے اللہ رب العزت سے مانگی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ سورہ 2 آیا 250۔ اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام، ہر عمل کرتے وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے ہم اسے کھلے عام کریں یا چھپ کر تنہائی میں کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعض لوگوں کے ساتھ صحرا کی طرف نکلے۔ وہاں انہوں نے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہاں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اسے کھانے کی دعوت دی تو چرواہے نے کہا آپ کھائیے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے آزمانے کے طور پر کہا اس جیسے شدید گرم دن میں تم نے کیسے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہو گئے اور اس سے کہا ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے سردار اور میرے مالک کی ہیں، تو پھر میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لوگوں نے اس سے کہا تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے یا وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس پر اس چرواہے نے کہا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگرچہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، یعنی میں جھوٹ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لوگ اس کلام سے بہت حیران ہوئے۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں سمیت اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ اس کا پورا ذکر سورہ المومن جسے الغافر بھی کہا جاتا ہے سورہ نمبر 40 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا کون سی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ 40 آیا 44۔